ناظرین، میں ہوں بسمل آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ آج میں آپ کے سامنے قصیدے کا فن، قصیدے سے متعلق کچھ سوالات پیش کروں گا۔ قصیدے کا جو فن ہے اس کو یونٹ نمبر 2 اردو UGC نیٹ کے سلیبس میں شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ BA کے فائنل نصاب میں بھی اس کو شامل کیا گیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں قصیدے سے متعلق کچھ خاص باتیں، پھر اس کے بعد قصیدہ گو سودا کا تعارف میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اگلی ویڈیو میں۔ جانتے ہیں قصیدے کا فن۔ سب سے پہلے قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی مغز غلیظ یا گاڑھا گودا کے ہیں۔ تو مغز جو ہے اس کو یا گاڑھا گودا جو ہے اس کو بھیجا دماغ کو کہتے ہیں۔ اس کی معنی ہے یہ قصیدہ جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو بھی یاد رکھنا، کیونکہ عربی سے ہی قصیدہ اردو میں فارسی کے ذریعے آیا ہے۔ دوسری رائے یہ بھی ہے کہ لفظ قصیدہ قصد سے نکلا ہے، شاعر قصد کر کے کسی کی تعریف یا مذمت کرتا ہے، اس لیے یہ صنف قصیدہ کہلائی۔ اس کے بعد میں قصیدہ عربی شاعری کی پیداوار ہے جو فارسی کے ذریعے اردو میں آئی۔ اس کو میں آپ کے سامنے پہلے ہی بیان کر چکا ہوں۔ قصیدہ جو ہے عرب کے شاعر پہلے قصیدہ لکھا کرتے تھے، وہیں سے قصیدے کا فن جو ہے وہ ہمارے وہاں فارسی کے ذریعے اردو میں شامل ہوا۔ اس کے بعد قصیدہ وہ صنف سخن ہے جس میں کسی کی مدح یا ہجو کی جائے، لیکن زیادہ تر قصائد مدح کی غرض سے لکھے گئے ہیں، کیونکہ مدح کرنے پر شاعروں کو بہت سا انعام و اکرامات حاصل ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے جو دربار کے شاعر ہوتے تھے وہ قصیدہ لکھا کرتے تھے عموماً۔ اس کے بعد میں دیکھتے ہیں مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے مقدمہ شعر و شاعری میں لکھتے ہیں، زندہ کی تعریف کو قصیدہ اور مردوں کی تعریف کو مرثیہ کہتے ہیں۔ اس قول کو کئی مرتبہ امتحان میں پوچھا بھی گیا ہے۔ تو یہ قول مولانا الطاف حسین حالی کا ہے اور ان کی کتاب مقدمہ شعر و شاعری میں شامل ہے۔ یہ تنقیدی کتاب ہے شاعری پہ۔ تو جو زندہ ہیں ان کی تعریف کرنا قصیدہ ہے، مردوں کی تعریف کرنا مرثیہ ہے۔ اس کے بعد میں قصیدہ اس مسلسل نظم کو کہتے ہیں جس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہیں، دونوں مصرے اور باقی تمام اشعار دوسرے مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں، لیکن ردیف کی پابندی ضروری نہیں۔ قصیدہ اب آپ سمجھ سکتے ہیں مسلسل ایسی نظم ہے جس میں شاعر دو مصرے کہتا ہے اور دونوں مصرے میں ردیف قافیہ ایک جیسے ہوتے ہیں، پھر ایک مصرع چھوڑ کر دوسرا مصرے میں ردیف قافیہ اوپر والے سے ملتا ہے۔ یوں سمجھ سکتے ہیں جو غزل کی حیت ہے وہ قصیدے کی حیت ہے۔ قصیدے میں بھی مطلع ہوتا ہے اور غزل میں بھی مطلع ہوتا ہے، چونکہ قصیدے سے ہی غزل نکلی ہے۔ اس کے بعد اب دیکھتے ہیں قصیدے کی حیت وہی حیت ہے جو غزل کی ہے، کیونکہ غزل نکلی ہی قصیدے سے ہے۔ قصیدے کا جو دوسرا جز ہے گریز سے ہی غزل نکلی ہے۔ قصیدے کی جو گریز ہے اسی سے غزل نکلی ہے۔ تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں قصیدے کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تشبیب بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر مدح بھی کہہ سکتے ہیں۔ جو اشعار قصیدے کی ابتدا میں تمہید کے طور پر لکھے جاتے ہیں تشبیب کہلاتے ہیں۔ تشبیب کا پہلا شعر قصیدہ یعنی قصیدے کا وہی پہلا شعر جو ہے وہ مطلع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں گریز ہے۔ گریز میں تشبیب کے بعد شاعر مدح کی طرف آتا ہے، یعنی تشبیب میں اس نے شعر کہہ لیے، پہلے تمہید کر دی، پھر اس کے بعد میں گریز
کا نمبر آتا ہے جس میں شاعر اپنی تعریف بھی کرتا ہے، موسم کا بھی بیان کرتا ہے، اور جو اس میں ممدوح ہے جس پہ اس نے قصیدہ لکھا اس کی تعریفیں کرتا ہوا مدح کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ کبھی کبھی اس والے جز میں گھوڑے کی بھی تعریف کر دیتا ہے ممدوح کے، اور ممدوح کے محبوب کا بھی بیان کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اسی سے گریز سے ہی غزل نکلی ہے۔ یاد رکھنا گریز جو ہے اسی سے غزل نکلی ہوئی ہے، قصیدے کا یہ حصہ ہے، اجزا ہے۔ تو تشبیب کے بعد شاعر مدح کی طرف آتا ہے، لیکن براہ راست مدح شروع نہیں کرتا، بلکہ بات سے بات پیدا کرتے ہوئے مدح کی طرف آتا ہے، جسے گریز کہتے ہیں۔ تو تشبیب اور مدح کے بیچ کو جوڑنے والی جو کڑی ہے اسی کو گریز کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں تیسرا جو نمبر ہے اجزائے ترکیب کا، اس اجزائے ترکیب میں مدح ہے۔ اس حصے میں شاعر ممدوح کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد آخری حصہ جو ہے اس میں دعا ہوتی ہے یا پھر حسن مطلب۔ شاعر اس میں اپنا مطلب بیان کرنا چاہتا ہے، چونکہ وہ ممدوح کے لیے دعا تو کرتا ہی ہے، عمر دراز کی دعا کرتا ہے، اس کی جو حکومت ہے اس کی عمر دراز کی دعا کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنا حسن مطلب بھی بیان کر دیتا ہے۔ کہنے کا مطلب اسے کچھ انعام و اکرامات چاہیے، اس کے لیے بھی وہ اپنا اشارتاً بیان کرتا ہے چوتھے حصے میں۔ تو حسن مطلب میں اس مدح یا غرض مطلب بھی کہتے ہیں، اس میں قصیدہ نگار اپنا مدح بیان کرتا ہے۔ اب قصیدے کی قسمیں جو ہیں وہ قصیدے کی دو قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے خطابیہ قصیدہ جس میں تشبیب نہ ہو، اور دوسرا تمہیدیہ قصیدہ جس میں تشبیب ہو۔ مضمون کے اعتبار سے قصیدے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مدحیہ قصیدہ ہے اور ہجوبیہ، واضحیہ اور اس کے بعد میں بیانیہ، یہ 4 حصے ہیں مضمون کے اعتبار سے قصیدے کی شکل ہیں۔ اس کے بعد میں حالی نے قصیدے کی مذمت کی ہے۔ ان کی رائے تھی غزل اور قصیدے کے ناپاک دفتر عفونیت میں سنڈاس سے بدتر ہیں۔ تو آج میں نے آپ کے سامنے یہ قصیدے سے متعلق کچھ سوالات پیش کیے۔ اس کے بعد اب جو قصیدہ گو شاعر ہیں مرزا محمد رفیع سودا، اگلے ویڈیو میں ان کا تعارف، ان کی تصانیف، ان سے متعلق کچھ خاص باتیں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔